آپ کے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ناک بھوں چڑھاتے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، جو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے میری یاد سے میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں، ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے پکارو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے بشرطے کہ وہ دعا جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس کے تابع ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بھئی مرنے کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ایک انسان دنیا میں ہی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں ہی جنت میں لے جا اور پھر واپس لے آ، تو اب یہ دعا تو قبول نہیں ہو سکتی۔ یا ایک انسان دعا کرے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے اور موت کے بعد دوبارہ مجھے زندگی دے دے، دوبارہ مجھے اسی دنیا میں دوبارہ زندگی دے دے، تو یہ بھی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شخص مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ تو دعا بھی آپ نے وہ مانگنی جو قانون اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، سائنسی قانون ہے، یا جو شریعت کا جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ سائنس کا جو قانون ہے یہ بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، قدرت کا قانون یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو جو سائنس کا اور قدرت کا قانون ہے اور جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، جو اس کے مطابق نہیں ہوگی وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یا آپ دعا مانگو یا اللہ میرے جو والدین باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کر کے واپس لے آ میرے پاس، مجھے یاد آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا کیونکہ قانون کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے خلاف کام نہیں کرتا۔ جو سائنس کا قانون بنایا ہوا ہے اور جو قدرت کا قانون ہے، جو شریعت کا قانون ہے، احکامات ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کام، ٹھیک ہے۔ باقی معجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے دکھاتا ہے، وہ انبیاء کے لیے دکھاتا ہے۔ مردوں کو زندہ کر دینا وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ، عام مومنین کے معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ ایسی دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ معجزات بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوتی ہے، نشانی کے طور پر وہ ہوتے ہیں۔ باقی عام معاملات میں جو مومنین ہیں وہ وہی دعا کریں گے جو قانون کے مطابق ہے۔ تو اب قانون کے مطابق مثلا انسان جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع دعائیں کرتا ہے اس میں پھر یہ ہے نا کہ دعا کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ اس نے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دعا مانگ لی، جیسے ہم دعا مانگے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہوئی ہیں یا اللہ کہ ہم رزق مانگے، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں کہ رب اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی ورفعنی، ٹھیک ہے نا، رزق مانگنے کی دعا بھی مانگتے ہیں، ایسے ہی دیگر دعائیں بھی ہیں۔ تو اب جب ہم رزق مانگنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، ہم نے نوکری، محنت، مزدوری، روزگار کرنا ہے، یا اگر ہم نے نہیں کرنا تو ہمارے لیے کسی نے کرنا ہے۔ مثلا اگر ہم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، ہم محنت مزدوری کرنے والے نہیں ہیں اور ہمیں والدین نے سکھا دی ہیں دعائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میں رزق عطا فرما، تو اب ہمیں رزق کیسے مل رہا ہے؟ وہ ہمارے لیے کوئی تدبیر اختیار کر رہا ہے، ہمارے والدین ہمارے لیے تدبیر اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ نے خود تدبیر اختیار کرنی ہے یا آپ کے لیے والدین تدبیر اختیار کریں گے، رزق کمائیں گے، تب آپ کے پاس رزق آئے گا۔ دعا صرف دعا کافی نہیں ہے، آپ دعا مانگتے نہیں کہ یا اللہ مجھے رزق دے رزق دے رزق دے، لیکن اگر جب تک آپ خود یا آپ کے لیے کوئی اور شخص تدبیر اختیار نہیں کرے گا، رزق کما کر نہیں لائے گا آپ کے لیے، یا آپ خود رزق نہیں کما کر لاؤ گے اپنے لیے، تب تک وہ دعا قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا بھی قانون قدرت کے مطابق جو ہے وہ قبول ہوتی ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس حساب سے آپ نے کام کرنا ہے، تو دعا کے ساتھ تدبیر شرط ہے۔ اس طرح آپ کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے رشتہ عطا فرما، میں نے شادی کرنی ہے، لیکن آپ اس کے لیے جو ہے وہ رشتہ ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، آپ کسی کو کہتے ہی نہیں ہے کہ بھئی کسی انسان سے رابطہ کر کے اسے نہیں کہتے کہ بھئی میں نے شادی کرنی ہے یا میں نے رشتہ ڈھونڈنا ہے، کسی کو رشتے کا پیغام بھی نہیں بیچتے، تو اس صورت میں پھر آپ کو رشتہ نہیں مل سکتا۔ خود بخود لوگوں کو علام نہیں ہوگا کہ بھئی ہم اس فلاں بندے کو رشتے کی ضرورت ہے تو اس کو رشتے کا پیغام بھیجو۔ تدبیر آپ نے اختیار کرنی ہے، آپ نے خود رشتہ ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، اور وہ بھی نیک رشتہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک رشتہ اپنے لیے تلاش کرو۔ تو دعا جو آپ کرو گے اس کے لیے آپ نے تدبیر اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح پھر جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہوئی ہیں قرآن میں، حدیث میں، کہ ہدایت کی دعا مانگو، جو دعائے فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی آپ نے تدبیر اختیار کرنی ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے دعا مانگ لی اب اللہ تعالیٰ آپ کو الہام کرے گا، آپ پر وحی نازل فرمائے گا، معاذ اللہ وحی تو بند ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، تو مبشرات سچی خوابیں ہیں، لیکن
ہدایت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ہدایت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو اب آپ نے ہدایت کو پانے کے لیے تدبیر خود اختیار کرنی ہے، اور وہ تدبیر کیا ہے؟ وہ ہے قرآن شریف کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف آپ پڑھیں، بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن ہے جو میں نے نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہے ہدایت، اس کو پڑھو، اس پر غور و فکر کرو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو، یہ ہے ہدایت۔ تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی طرف، تو اب آپ نے اس دعا کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے علماء کرام کو سننا ہے، کتابیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اب قرآن کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے ہدایت، آپ کو ایسے ملے گی۔ جیسے آپ نے رزق کی دعا مانگی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اس کے بعد آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے محنت مزدوری کی، آپ نے ایجوکیشن حاصل کی، آپ نے تعلیم حاصل کی، ڈگری لی، اس کے لیے جاب کے لیے آپ نے ادھر اپلائی کیا، ادھر اپلائی کیا، غور و فکر کیا کہاں جاب کروں، ادھر گئے، ٹھیک ہے نا، بہت مشقتیں برداشت کیں، پھر جا کر آپ کو نوکری ملی، آپ نے نوکری کی، دن رات آپ محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تب آپ رزق کما کر لاتے ہیں گھر میں، آٹا چاول دالیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا آپ نے کی لیکن تدبیر پھر آپ نے خود اختیار کی، تب آپ کے پاس رزق آیا۔ اسی طرح آپ نے دعا کرنی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تو اب اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ اسی لیے قرآن میں صرف نماز کا نہیں ذکر کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو اور بس یہی حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی حکم ہے کہ آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن پر غور و فکر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تدبر کرنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنی ہے۔ لہٰذا ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد آپ نے قرآن سے ہدایت سمجھنی ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ علماء کرام جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں یا جو سوشل میڈیا پر درس دیتے ہیں، ان کو سننا ہے آپ نے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تب آپ کو ہدایت ملے گی، ویسے اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ یہ بعض گمراہ لوگ آج کل اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے الہام سے ہدایت دینی ہے، ہم نے نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ حدیث پڑھنی ہے، نہ علماء کو سننا ہے، بس ہم نے نماز پڑھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دینا ہے، جی کوئی خواب دکھا دینی ہے، تو اس کے بعد بس ہمیں ہدایت مل جانی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم علماء کو سنیں تو نہ قرآن پڑھیں۔ تو وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے چونکہ قرآن تو پڑھا نہیں ہوتا اس لیے انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب آپ خلفائے راشدین کی سنت دیکھ لیں، صحابہ کرام کی سنت دیکھ لیں، کیا انہوں نے ہدایت ایسے مانگی تھی؟ نمازیں کیا وہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ انہیں الہام نازل ہوتا تھا کہ کیسے کام کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے؟ انہیں الہام، کسی نے بھی الہام کا دعویٰ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ ہدایت کیا ہے، انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا، ٹھیک ہے نا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ ہدایت کا رستہ متعین کیا کہ جو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یہ ہے اصل ہدایت، تو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں دعا قبول کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارنا تو ہے، لیکن دعا وہی قبول کی جائے گی جو قانون قدرت کے مطابق ہے، اس کے لیے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ تدبیر بھی اختیار کر دو تو اس میں بھی بعض دفعہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ میں نے آزمائش میں بھی ڈالنا ہے، ابتلا میں بھی ڈالنا ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ 155 آیت میں لکھا بھی ہوا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں ضرور ابتلا میں ڈالوں گا، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ اتلاف ثمرات سے، کچھ جان و مال کے نقصان سے، تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری مرنے کے بعد جنت کی صورت میں ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ بے شک دعائیں اللہ سے مانگیں، قانون قدرت کے مطابق ہوں، اس کے مطابق تدبیر بھی اختیار کریں، ٹھیک ہے نا، اور مطلب لیکن یہ ہے کہ اس میں آزمائشیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، مصیبتیں بھی مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تکالیف بھی مل سکتی ہیں، اس میں آپ نے صبر بھی کرنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ تو نہیں کہ دنیا میں آپ کے لیے جنت بن جائے گی، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا ہی آپ کے لیے جنت بن جائے، جو کچھ آپ بس مانگو وہ مل جائے، وہ تو پھر دنیا میں اور جنت میں پھر فرق نہیں رہا، کیونکہ جنت وہ جگہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اب یہاں پر بھی اگر آپ جو چاہیں گے بھئی مجھے یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، دعائیں مانگو آپ اور وہ مل جائے، تو پھر تو یہی جنت بن گئی آپ کے لیے۔ تو یہ جنت نہیں ہے دنیا، دنیا آزمائش دارالامتحان ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالتا رہے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو ہدایت کی دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ خود سکھائی ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہدایت مانگو، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دے گا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق اللہ سے مانگو اور اس کے لیے محنت مزدوری بھی کرو، اللہ کا فضل بھی تلاش کرو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو قانون قدرت کے مطابق جو تدابیر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں انسان کے اختیار میں، ان کو اختیار کرے، دعا کرے، تو وہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام مومنین جو ہوتے ہیں وہ رزق کی دعا مانگتے ہیں، لیکن تمام مومنین برابر مالدار نہیں ہوتے، کچھ غریب بھی ہو جاتے ہیں، کچھ مسکین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے پھر قرآن شریف میں احکامات بھی آئے ہیں
کہ جو غرباء ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، ان پر خرچ کرو، ان پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، انہیں دو، انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رزق دینا تھا تو پھر یہ احکامات ہی نہ ہوتے کہ غریبوں مسکینوں کو دو، کیونکہ کوئی غریب مسکین ہی نہ ہوتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ آپ نے دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور اس کے لیے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، باقی جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، وہ اب اللہ کی مرضی ہے، کسی کو زیادہ رزق دے، کسی کو کم رزق دے، ٹھیک ہے نا، اور کسی کے لیے مصیبت کوئی ابتلا پیدا فرما دے تو اس میں پھر صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا مانگتے ہیں ظاہر ہے جو قانون قدرت کے مطابق ہوتی ہے، تدبیر بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں نکلتا بعض دفعہ۔ تو اب وہ رزلٹ اس طرح جس طرح اس نے مانگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز اس بندے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو مہیا نہیں کرتا۔ تو یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں اس کے حق میں، کہ جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ چیز اس کو دیتا ہے۔ انسان اپنے لیے جو چیز بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو میں نے مانگا تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ انسان کو جو بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو انسان کو اس نیت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا تو قبول فرماتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے جو اس دعا کو عملی جامہ جو بھی پہنائے گا اللہ تعالیٰ، میں اس پر راضی رہوں گا، میں اس پر شکر کروں گا اور صبر کروں گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے دعا اس طرح قبول نہ بھی فرمائی جیسے میں سمجھ رہا ہوں، جیسے میں مانگ رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی میں نے جو ہے وہ ناشکری نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔